امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زیادہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈیپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ رات بھر کی خوفناک بمباری کے بعد آج تہران کی فضا میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے، بارش کا پانی سیاہ اور آئل والا ہو گیا۔ CNN کے رپورٹر نے بتایا آئل کی تنصیبات پر خوفناک بمباری کے بعد گہرے کالے بادل دیکھے گئے، آسمان سے کالے پانی کی بارش ہوئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ ایران کی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا، اعلان سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بشہری کریں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا سپریم لیڈر کے لیے مشتبہ خامنائی کے نام پر اتفاق ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں نئے رہبر معظم کا انتخاب صرف ایرانی عوام کا حق ہے، بیرونی مداخلت ہرگز قبول نہیں۔ ملک کے تمام سیاسی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے قانونی حق ہے، امریکی اہداف کو نشانہ بنانا ہم پر مسلط کردہ جنگ کا رد عمل ہے۔ پڑوسی ملکوں میں فوجی کارروائیاں صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات تک محدود ہیں۔ ایسی ایرانی قیادت چاہتے ہیں جو پھر تہران کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت ناکافی ہے، روس کی جانب سے ایران کی مدد کی شواہد نہیں ملے۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے، نہیں چاہتے کرد فورسز ایران میں مداخلت کریں۔ ایک سوال پر کہا ایران میں بچوں کے اسکول پر حملہ نہیں کیا، ایران نے خود حملہ کر کے اسکول تباہ کیا۔ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر پھر برطانیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانیہ نے خبردار کر دیا عراق جنگ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ ایوڈ کوپر کا کہنا ہے برطانیہ اپنی خارجہ پالیسی کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے، حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ رکن ملکوں نے کہا ایران کی حالیہ کارروائیاں عرب ریاستوں اور پورے خطے کے استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں ہے، ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے، ان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے آج صبح ایران کے حملوں میں میجر سمیت 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے کویت کے الودیری ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں میزائل کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ حملہ روکنے کے لیے فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گاڑی پر گرا۔ بحرین کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔
پاکستان اماراتی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امارات میں پاکستانیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایات پر ابوظہبی میں سفارتخانہ اور دبئی قونصلیٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ وزیر اعظم نے اماراتی صدر سے گفتگو میں پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی شہری افواہوں اور جھوٹی خبروں سے دور رہیں۔ یو اے ای میں ایران کے میزائل حملوں میں 2 پاکستانیوں کی موت پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس کہا۔ پاکستانی سفارتی مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے، جہاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں بھی بمباری، بیروت اور جنوبی لبنان میں 19 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے حملے میں قدس فورس کی لبنانی شاخ کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں لبنان میں اب تک 217 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ اسرائیلی شہر حیفا میں بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ میں امریکہ کی ناکامی کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی منصوبہ بندی پر سوالات اٹھنے لگے۔ بڑے پیمانے پر جنگ بھی ایرانی رجیم کو نہیں ہٹا سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ شائع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا جنگ کے باوجود ایرانی اپوزیشن کے حکومت میں آنے کا امکان کم ہے۔ ایرانی قیادت اور ادارے جنگ کے باوجود طاقت برقرار رکھیں گے۔ کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سندھ حکومت کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل کی قیمتوں کے مالی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء کی وزیر اعلی پنجاب سے بھی ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر ایٹم بم گرایا۔ پی ٹی آئی اور کے پی حکومت اس اضافے کو نہیں مانتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس۔ پختونخوا میں تمام رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہا BRT کے کرائے بھی نہیں بڑھائیں گے۔ اضافہ حکومت برداشت کرے گی۔ کسانوں کے لیے جلد پیکج دیں گے۔ پیٹرول بم گرنے کے بعد رمضان میں مہنگائی کا نیا طوفان۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرائے بڑھانے پر دوسرے شہروں کو جانے والے مسافر پریشان۔ کرائے بڑھنے پر دکانداروں نے پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف جارحیت جاری رہی تو خطے میں تیل کی پیداوار اور فروخت مکمل طور پر رک جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے خبردار کر دیا۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم کے عزائم کی قیمت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چکانا پڑے گی۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری جارحیت کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ فرانس کے صدر میکرون کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون۔ قطر سے اظہار یکجہتی، خلیجی ملکوں میں میزائل حملوں کی مذمت کر دی۔ دونوں رہنماؤں کا سمندری گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک
ISPR کے مطابق باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی تراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ ایک خارجی دہشت گرد ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نقطہ ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔ نقطہ کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نقطہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول رہا ہے۔ نقطہ کو ARY کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نقطہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھارتی بلے بازوں کا T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی دمادم مست کلندر۔ نیوزی لینڈ کو پہلی بار ٹرافی جیتنے کے لیے 256 رنز کا بڑا ہدف دے دیا۔ احمد آباد میں سورماؤں نے کسی فائنل کا سب سے بڑا سکور 5 وکٹ پر 255 رنز بنایا۔ سنجو سیمسن 89 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایشان کشن اور ابھیشیک کی بھی 20 سینچریاں۔ شیون دوبے نے 8 گیندوں پر 26 رنز کی اننگز کھیلی۔ جیمی نیشن نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ ہدف کے تعاقب میں کیویز کی بیٹنگ مشکلات کا شکار۔ ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش۔ شعیب مالک کی میزبانی، ورلڈ کپ فائنل پر باسط علی اور کامران اکمل کے تجزیے اور تبصرے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی مسکراہٹیں بکھیریں گے رات 11:02 پر۔ بھارت میں جاری T20 ورلڈ کپ میں پھر بد انتظامی۔ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھارت میں پھنس گئیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 1 مارچ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم 4 مارچ کو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی۔ انگلش ٹیم 5 مارچ کو ایونٹ سے باہر ہوئی۔ ICC نے انگلش ٹیم کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کر کے انہیں واپس بھجوایا، لیکن ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں تاحال واپسی کی منتظر ہیں۔ امتیازی سلوک پر ICC کو کڑی تنقید کا سامنا۔ ہیومن رائٹس واچ نے ایران میں اسکول پر حملہ جنگی جرم قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسکول پر حملے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں اسکول پر حملے میں طالبات سمیت 160 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں وطن واپس پہنچا دی گئیں۔ ڈوئر ایئر بیس پر ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ صدر ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر JD وینس کی تقریب میں شرکت۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ کہا ایران سے طلبہ، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی واپس آئے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کے تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی۔ مراد علی شاہ نے کہا بغیر انشورنس اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی، نہ ٹوکن ٹیکس جمع ہوگا۔ سندھ انشورنس قانون نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون حادثات سے متاثرہ خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہوگا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ معاشرے میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کا بڑا قدم، خواتین میں پنک سکوٹیز تقسیم کی گئیں۔
سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پنک بسوں کے بعد اب خواتین ہر سڑک پر اسکوٹی بھی چلائیں گی